بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونبي موسى رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطه يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وكما قال عليه الصلاة والسلام رواه المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزق من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بیان چل رہا ہے توبہ اور استغفار کا کہ توبہ اور استغفار یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح کسی کے بدن میں کینسر ہو جائے اور کینسر کا علاج نہ کرائے، کینسر کا ایک ہی علاج ہے کہ نعوذ باللہ کسی عضو کے اندر جس باڈی کے اندر ہو جائے جسم کے حصے میں، تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ اس کو کٹوا لو ورنہ پورے جسم کے اندر کینسر پھیل کر کے تمہاری جسمانی موت کا سبب ہوگا. تو جس طرح کینسر کا علاج نہ کرایا جائے، کینسر سے بچا نہ جائے تو اس آدمی کی جسمانی موت ہو جاتی ہے، اسی طرح میرے بھائیوں یہ گناہ روحانی کینسر ہے. اور جس طرح کینسر کے علاج کے بغیر صحت یابی نہیں ہو سکتی ہے، موت کے منہ تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے ورنہ روحانی موت تک چلا جا سکتا ہے. جس طرح کینسر جسم کو موت کے گھاٹ میں اتار دیتا ہے، اسی طرح گناہ سے توبہ نہ کیا جائے تو نعوذ باللہ یہ گمراہی تک اور کفر تک پہنچا دیتا ہے. بلعام ابن باورا جس کا قصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ بلعام ابن باورا بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا، بہت بڑا ولی اللہ بھی تھا، بہت بڑا مستجاب الدعوات بھی تھا، اس کی دعا قبول بھی ہوتی تھی، لیکن جان بوجھ کر کے حرص اور لالچ میں ایک گناہ کیا تو نعوذ باللہ اس کو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا بلکہ کفر پر خاتمہ ہوا. تو میرے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک عالم، ایک عابد، ایک زاہد، ایک ولی اللہ، ایک مستجاب الدعوات، اپنے مذہب کا علم رکھنے والا گناہ سے توبہ نہیں کیا تو کہاں تک پہنچ گیا. اور ہم جیسے نفس کے غلام گنہگار اگر گناہ سے توبہ نہ کریں تو ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم لوگ سوچیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا توبوا الی اللہ جمیعا، کہ اے تمام مسلمانوں توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. تو یہ جس طریقے یہ گناہ سے توبہ کرنا، اس کی وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ گناہ سے توبہ کرنا ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ گناہ کے بغیر عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے. آج جو ہم لوگ فجر کی نماز میں اس مسجد میں نماز پڑھاؤ فجر کی 150 تک لوگ نہیں رہتے ہیں فجر میں. تو گناہ مثل زنجیر کے ہے کہ جس طرح کوئی آدمی زنجیر سے پکڑ لے اور وہ چل نہیں سکتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بوجھ یہ نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، تہجد کی طرف، اللہ کے ساتھ گریہ وزاری کی طرف یہ چلنے نہیں دیتی ہے. آج ہم لوگوں کو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، قرآن میں کی تلاوت میں جی نہیں لگنا، یہ سب کے سب گناہوں کا وبال ہے. جب تک کہ گناہوں سے پکی سچی توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک عبادت کی صحیح سے توفیق نہیں ہوگی. اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا یہ ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے. لعلکم تفلحون کہ تاکہ اے مسلمانوں تم توبہ کر کے کامیاب ہو جاؤ. تو جس طریقے سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی لت لگی رہے، گناہوں سے توبہ نہ کریں تو یاد رکھیے کہ اللہ کے دربار میں قبولیت نہیں ملتی ہے. اللہ کے پاس جو قبولیت، ولایت، محبت ہونی چاہیے وہ نہیں حاصل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ آپ کے یہاں تعمیر کا کام چل رہا ہے، اینٹ کے اوپر مسالہ ڈالتے ہیں، اینٹ جوڑتے ہیں تو جڑ جاتا ہے. لیکن اگر اس اینٹ کے اوپر گرد و غبار، میل کچیل، تمام طرح کی گندگی لگی ہو اور سیمنٹ ڈال کے دیکھیے کہ اس کے اندر وہ مضبوطی اور ٹکاؤ، وہ مضبوطی اور تعلق اور جوڑ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے میرے دوستوں، جب تک کہ ہم لوگ گناہوں کے میل کو کھرچ کر کے دلوں سے پاک نہیں کر لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھی ہیں کہ اس پیر مریدی کا حاصل، تصوف کا حاصل یہی ہے کہ ہمارے جسم سے، ہمیں ہمارے رگ و ریشہ سے گناہ کا بوجھ ایک ایک ذرہ کر کے نکل جائے. یہی خانقاہ میں جانے کا مطلب، یہی مرید ہونے کا مطلب، یہی شیخ سے تعلق کرنے کی اصل غرض و غایت ہے. تو گناہوں سے توبہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ گناہ کے ساتھ نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے. گناہ کے زنجیر کی طرح اور پابندی سلاسل کی طرح نیکی کی طرف جانے سے انسان کو کھینچ لیتی ہے، روک دیتی ہے. ہمارے اولیاء اللہ اس زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھ لیے؟ چونکہ وہ گناہ کے رسیے ہیں اور گناہ کے چنکھارے کی عادت ہے. جس طریقے سے آج ایک نوجوان لڑکا رات بھر فلم اور نیٹ کے اندر رات گزار سکتا ہے، اس کو اس کے اندر لذت آ رہی ہے، اسی طرح ہمارے اکابرین کو نماز کے اندر لذت اور گناہوں سے ان کی زندگی پاک اور صاف تھی تو ان کو رات بھر پڑھنے میں ویسی مزہ آتا ہے. ایک بزرگ نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ جو آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے پاک اور صاف زندگی گزارتا ہے، اس کی گویا کہ اس دن ایسا گزرا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن گزارا. اگر ہم لوگ گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ہمارے دل میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے اور گناہ سے توبہ کرے، ایک بھی گناہ باقی نہ رہے، تو ایسا ہے گویا کہ اس دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا دن گزارے. سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو زندگی مل جائے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ اس امت کے اندر، اس امت محمدیہ کے اندر ایسے غلامان مصطفیٰ بھی گزرے ہیں کہ کرامن کاتبین 20 سال تک ان کا ایک بھی گناہ نہیں مل پایا. 20 سال ہو گئے اور 20 سال کے اندر ایک بھی گناہ نہیں مل پایا. تو میرے دوستو یہ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہوا اور گناہ سے فوراً توبہ کر لیا. اور اگر گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ دل سیاہ ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا، دل کے اوپر مہر لگ جائے گا،
دل کے اوپر زنگ لگ جائے گا، دل بیکار ہو جائے گا. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ دل کی بربادی کی پہچان لکھے ہیں کہ لا یکون من المعصیۃ مفرغا، کہ اس کو گناہ کرنے سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. اب ہم لوگ اپنا تھرمامیٹر لگا کر ناپیں کہ اکیلے گندی فلم دیکھنے میں، گناہ کے کام کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ پیسہ مارنے میں کسی کی گھبراہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کسی کا زمین دبانے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ فجر کی نماز چھوڑ دیے گھبراہٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بدنظری کر رہے ہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو دل کے کالا ہونے کی علامت اور دل کے اوپر مہر لگنے کی علامت، دل کو برباد ہونے کی علامت اور پہچان اس کی تھرمامیٹر ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ گناہ کرنے سے اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. اگر وہ گناہ کے اوپر سینہ جوڑی کرتا ہے اور گناہ کے اوپر گلیری کرتا ہے، گناہ کو بے باکی کے ساتھ بلا خوف و خطر کرتا ہے، تو میرے دوستو سمجھیے کہ نعوذ باللہ ہمارا دل برباد ہو ہوا. دوسری چیز اللہ یکون للطاعتی موقعا، کہ نیکی کرنے کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے. نیکی کرنے کے لیے جائے تو اس کو پیر میں زنجیر لگ جائے، تہجد کی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، فجر کے اندر بیدار ہونا مشکل ہو جائے. یہ دل کے برباد ہونے کی علامت ہے اور دل کے اوپر نقطہ لگنے کی علامت ہے. اگر گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے، گناہوں سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے، تو میرے دوستو ہم لوگوں کی تباہی اور ہم لوگوں کا سمجھیے دل برباد ہو چکا ہے. اس لیے اپنے دل کو ہم لوگ دل کو پاک کریں، دل کو صاف کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کا انتظار کرتے ہیں. اور گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے. چاہے حقوق العباد ہو اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کیجیے. ہم لوگ قدم کو بڑھائے. چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتے ہیں کہ اے میرے بندو آ جاؤ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ پھیلا کر کے ہاتھ بلا رہے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو، میرے طرف آؤ. اور یاد رکھیے کہ ہم لوگ جب تک کہ گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ پاک کی قسم ہمارے دل کے اندر سکون، ہمارے دل کے اندر اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا ہے. جس طرح ہمارا بچپن کا زمانہ گزرا، جو آدمی بچپن میں اپنے ماں باپ سے دور بھاگ جائے، ماں کی ممتا سے دور ہو جائے، باپ کی شفقت سے دور ہو جائے، لاکھ وہ دوسرے کے گھر میں کھائے پیے، لیکن اس کو ماں باپ کے پاس جو سکون ملتا تھا دوسری جگہ وہ پیار، وہ محبت، وہ سکون نہیں مل سکتا ہے. اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی اور رسول کی بغاوت کر کے سکون حاصل کرنا چاہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو کہاں جا رہے، آؤ میرے پاس آؤ. کہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ دن میں تم سے بدنظری ہو گئی، دن میں تم نے جھوٹ بول دیا، دن میں تم نے یہ گناہ کیا، میری نافرمانی کی، یہ کیا وہ کیا، رات میں تم اٹھ کر کے مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دیتا ہوں. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلا کر بندوں کو بلاتے ہیں کہ اے میرے بندے آؤ میرے پاس، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، لیکن جس دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ اب تو ہم قیامت کی نشانی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے. قرب قیامت میں سورج پورب کے بجائے پچھم سے جس دن نکل جائے گا، اور قیامت کی علامت انشاءاللہ یہ موضوع شروع کروں گا.
قیامت کی علامت بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے، آ چکی ہے، اور ایک بڑی علامت جو ہے حتی تطلع الشمس من مغربها کہ سورج پورب کے بجائے پچھم کی طرف سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح توبہ جو ہے موت کے وقت نہیں قبول ہوتا ہے۔ الذین یعملون السیئات ان الذین یعملون السیئات لیس التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت۔ قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور موت کے وقت وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، تو میرے دوستو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتا۔ موت کے وقت تو فرعون نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المؤمنین۔ فرعون بھی ایمان لا رہا تھا موت کے وقت، لیکن موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت سے پہلے پہلے موت کی نشانی شروع ہو گئی، موت کے فرشتے آ گئے، موت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، تو میرے دوستوں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستوں توبہ کیجیے، التائب حبیب اللہ، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم لوگ توبہ تو کریں، گناہوں سے بچ کر کے تو دیکھیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ جو وقت کے بڑے ولی ہیں، انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات کہی کہ 3 احکام میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جس کی لڑکی جوان ہو جائے اور اگرچہ اس کے پاس نکاح کرنے کے لیے اسباب نہ ہو، لیکن وہ پاک دامنی حاصل کرنے کی غرض سے رشتہ چینج کر دیتا ہے، ڈیٹ طے کر دیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو خاص اس کے اوپر مدد ہوتی ہے اور اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کا کام صحیح طریقے سے، صحیح اصول و ضابطہ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اگرچہ پیسے نہ ہو گھر میں، لیکن اللہ کے نام پر دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ شروع کرے، اللہ بھی اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی گناہوں سے بچنا چاہے اور پوری محنت کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ آخر یہ امت میں کیسے لوگ تھے کہ 20 سال تک ان کا ایک بھی گناہ کرامت کاتبین دکھ نہیں لگا۔ تو میرے دوستو توبہ کرنے کے لیے شرط ہے کہ ہم لوگ ہمت کریں، اور توبہ کی جو شرائط کہ کیا ہے، گناہ جو کر رہے ہیں فوراً چھوڑ دیں، اور اسی طریقے سے گناہوں کے اوپر توبہ اور استغفار ہو، اور حقوق العباد میں سے وہ پیسہ کسی کے لیے ہو، زمین لیے ہو واپس کرے، نقدی لیے ہو لڑکے کی شادی میں واپس کرے، کسی کو ستائے ہو تو معاف کرائیں۔ جس طریقے سے ہر بیماری کا علاج یہ نہیں ہے کہ کیپسول اور ٹیبلٹ سے ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آپریشن بھی کروانا پڑتا ہے اور وہاں پر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جو حقوق اللہ ہے صحیح طور سے توبہ کر لے، اور حقوق العباد میں تو بہرحال اس کی موت سے پہلے پہلے ادائیگی ضروری ہے، اور موت سے پہلے پہلے معاف کروانا ضروری ہے۔ میرے دوستو ہم لوگ اللہ کے دل اور اللہ کے درد کو، اللہ کے دل کو نہیں پہچانے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ چنانچہ سوچئے، غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، ہر دن ہر وقت عیاشی، فحاشی، شراب نوشی، زناکاری، یہ اس کا دھندا تھا۔ کتنا ہی اس کو نصیحت کرتے وہ مانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجے کہ جا فلاں بندے کو کہہ دے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تمہارے اوپر میں ناراض ہوں، بخشش نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس آدمی کو ہوش آیا کہ یا اللہ،
میں تو اپنی زندگی برباد کر دیا، اگر میں ابھی توبہ نہیں کروایا تو میری زندگی کیا ہوگی۔ وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور جنگل میں وہ درد بھری آہ کے ساتھ توبہ کیا کہ اے اللہ، میں یقیناً ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی میں نے گناہ کیا، لیکن ابھی موت نہیں آئی ہے۔ اے اللہ، آپ اگر نہیں بخشیں گے، آپ اپنے در سے نکال دیں گے تو بتائیے کون در ہے، کون دروازہ ہے کہ میں جاؤں۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے اس کے توبہ کو معاف، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تم جا کر کے اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے، یہ دیکھیے معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے معافی ڈالے۔ معاف کرنے کے لیے اللہ یبسطہ، ہاتھ پھیلائے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے معافی مانگو، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ذوالکفل بڑا مالدار آدمی تھا، بڑا شرابی آدمی تھا، بڑا عیاش اور فحاش تھا، ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ ایک عورت بچوں کے لیے کھانا نہیں تھا اور کما نہیں سکتی تھی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اس کو کوئی راستہ نہیں سوجھا سوائے یہ کہ اپنی عزت کا سودا کر کے ذوالکفل سے پیسہ حاصل کرے۔ چنانچہ وہ گئی کہ مجھے پیسہ چاہیے، بچے بھوکے ہیں۔ ذوالکفل نے کہا کہ تم تو جانتی ہو کہ میں کس شخص کے اوپر پیسہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ مجبوراً اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جیسے ہی ذوالکفل اس سے بدکاری کا ارادہ کیا، اس عورت کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، رونے لگی۔ ذوالکفل نے کہا تم تو کنواری بھی نہیں ہو جو ڈر سے رو رہی ہو، اور میں تو تمہیں زبردستی بلایا بھی نہیں ہوں، تم تو خوشی سے آئی ہو، پھر کیوں گھبراتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ اے ذوالکفل، آج تک میں اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی تھی، لیکن آج ان بچوں کی وجہ سے میں اپنی عزت کا سودا کر رہی ہوں۔ آج تک میں گناہ سے اپنے دامن کو بچائی تھی، لیکن بچوں کے بھوک نے آج اس گناہ پر مجبور کر دیا۔ اس گناہ کے ڈر کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے، میرا رنگ درد پڑ گیا۔ ذوالکفل یہ دیکھ کر کے اس کی حالت بدل گئی کہ آج تک یہ عورت گناہ نہیں کی ہے اور اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اور آئے میری بربادی کہ پوری زندگی میں لاکھوں خرچ کر کے ان عیاشی کے پیچھے پیسہ خرچ کرتا ہوں۔ وہ ذوالکفل بولا کہ جا، میں تجھے پیسہ معاف کر دیا اور تیری عزت کو بھی میں خراب نہیں کروں گا۔ اور صحیح دل کے ساتھ اس نے توبہ کیا کہ یا اللہ، اب تک کہ میں نے جو زندگی گزاری معاف کر دیجیے۔ اور اسی رات میں اس کی موت ہوتی ہے، اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ فرشتے سے لکھواتے ہیں قد غفر اللہ ذوالکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ذوالکفل کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے ضرب والے ہیں۔ ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، شرط یہ ہے کہ معافی صحیح طریقے سے مانگے۔ میرے بھائیوں، معافی صحیح طریقے سے مانگ لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دنیا میٹ کر دے گا۔ اور آج اگر جیل کے اندر کسی کا جرم ثابت ہو جائے، بھلے وہ جیل سے رہا ہو جائے، لیکن جیل سے کورٹ سے ریکارڈ کو ختم نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ضرب، اللہ کی غفور رحیم ہونا دیکھیے کہ اگر بندہ معاف گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کرامن کاتبین جو ہمارے دکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو لکھ رہے ہو۔ اور قیامت کے دن کہے گا مالنا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اسلامی اعمال کو کیا ہو گیا کہ ہمارے سارے بڑے اور چھوٹے گناہوں کو لکھ کر کے قید کر دیا۔ تو ذوالکفل اتنی بڑا عیاش تھا
لیکن سچے دل سے توبہ کیا میرے دوستوں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے تم لوگ آؤ، میں معاف کروں گا، تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی زانیہ، بدکاری، بازاری. وہ بنی اسرائیل سے مطالعہ کرواتی، سب سے پیسہ لیتی اور پیسہ لے کر کے بڑا شاندار محل بنوائی، سونے کا تخت بنوائی، اس پر بیٹھی. اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو جمان دیا تھا. چنانچہ بنی اسرائیل کے عابد زاہد کی نظر پڑ گئی. اسی لیے حدیث میں جو منع آیا ہے، قرآن میں منع آیا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرو، کہ اس نگاہ کی جو حفاظت کر لیا اگلے منزل سے بھی گناہوں سے بچ جائے گا. اس عابد کا دل اس لڑکی کے اوپر آ گیا، نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ روزے میں دل لگتا ہے. اس نے سوچا کہ چلو ایک مرتبہ بدکاری کر لو تاکہ اس عورت کا خیال دل سے نکل جائے. چنانچہ پیسہ وغیرہ جمع کر کے کسی طرح اس کے فیس کے بقدر انتظام کیا اور آیا اور کہا کہ میں تم سے اپنی خواہش پوری کروں گا. چنانچہ وہ جوان اس کے خاص کے اوپر اس کے بستر پر بیٹھا، لیکن دیکھتی ہے کہ اس نوجوان کی حالت بدل رہی ہے، اس نوجوان کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، اس نوجوان کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی. وہ عورت کہنے لگی کہ ارے تم کیا ہو گیا، یہاں تو جو آتا ہے وہ ہماری عزت کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کے اندر ایک طرح کا سرور اور اس کے اندر ایک طرح کا جنون ہوتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ آدمی کہنے لگا بنی اسرائیل کا عبادت گزار آدمی کہ جو کچھ ہوا میں پیسہ تم کو دے دیا، اب مجھے تم جانے دو، مجھے چھوڑ دو. میں آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کیا تھا، پوری زندگی نماز تسبیح تلاوت میں گزارا تھا، لیکن آج میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان عبادت کو خراب کروں اور تمہارے ساتھ مقابلہ کروں. میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، مجھے جانے دو. چنانچہ وہ عبادت گزار بغیر زنا کیے ہوئے اور اللہ کے لیے پیسہ کو چھوڑ کر کے چل دیا. اب اس عورت کے دل میں ایک خوف آیا کہ ہائے میں پوری دن کئی لوگوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوں اور مجھے اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، اور یہ نوجوان پوری زندگی اللہ کی عبادت کیا، آج پیسہ خرچ کر کے گناہ کرنے کا موقع اور چمن ملا، پھر بھی اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا. کتنا بڑا یہ خوش نصیب ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ رہنے سے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے اور بزرگوں کے ساتھ خانقاہ میں رہنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، حضرت تھانوی فرماتے کہ دیکھ ایک ولی کے ساتھ ایک بدکار عورت کی 5 منٹ کی زندگی اس بدکار عورت کو بدکاری سے نکال کر کے ولایت کی طرف چلا دیا. تو سوچ لو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں کہ اگرچہ ایک عالم دین کے ساتھ ایک ولی کے ساتھ رہنے سے اس کے دل میں ولایت آتی ہے، اس کے دل میں تقویٰ آتا ہے. چنانچہ یہ عورت ڈر کے مارے کہ اب میرا انجام کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور خبر بھیجوائی کہ میں فلاں عورت ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے ملنے آئی ہوں. خادم بھی بے وقوف تھا، اس نے کہا کہ حضرت فلاں عورت ملنے آئی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، انہوں نے کہا کیا اس عورت کو مجھ سے کام بھگاؤ، میں نہیں ملتا. اب جا کر یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے تو ناراض ہے، تم کو بھگا رہے ہیں. اب اس عورت کو اور زیادہ اللہ کا ڈر کہ اے اللہ آپ بھی مجھ سے ناراض، آپ کا رسول اور نبی بھی مجھ سے ناراض. چنانچہ آئی، دروازہ بند کر لی اور رونے لگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بات دی کہ جس بندے کے برکت سے تجھے اس زندگی سے توبہ کی توفیق مل رہی ہے، جاؤ اسی کے طرف. چنانچہ وہ خادمہ کو بولی کہ میں جس ناجائز کمائی سے اس محل کو تیار کی ہوں میں نہیں رہ سکتی، جن ناجائز کمائی سے عمدہ لباس تیار کی ہوں میں نہیں پہن سکتی. چنانچہ سادہ لباس پہن کر
بستی کا پتہ کر کے اس نوجوان کے پاس چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ نوجوان جیسی اس عورت کو دیکھا وہ عورت کو دیکھ کر کے ڈر گیا، یا اللہ میں اس گناہ کے دامن سے گناہ سے اپنے دامن کو بچایا تھا، یہ گناہ کرنے کے لیے عورت یہاں تک کہ آ گئی، اب میرا انجام کیا ہوگا؟ چنانچہ گھبراہٹ کے عالم میں اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب گھر والے اس کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ تیرے وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس عورت کو بھی غم ہوا کہ ہائے میری وجہ سے اس نوجوان کی موت ہو گئی۔ چنانچہ 2-3 دن کے بعد بولی کہ میں تو اس غرض سے گناہ کی نیت سے میں اس کے پاس نہیں آئی تھی، میں آئی تھی کہ اس کا خادمہ اور نوکرانی بن کر کے اس کی زندگی کے ساتھ رہوں گی، تاکہ اس ولی کی برکت سے مجھے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اس ولی کے 5 منٹ کی صحبت سے میرے دل کی زندگی کو، میرے دل کے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ میں تو اس کے قدموں میں خادمہ بن کر کے رہنے آئی تھی، نہ کہ اس کو گناہ کرانے کے لیے آئی تھی۔ بھائیوں نے کہا جب تم اس ارادے سے آئی تھی، اگر کہ اس کا بھائی کا تو انتقال ہو گیا لیکن دوسرے بھائی زندہ ہیں، تم اس سے نکاح کر لو۔ چنانچہ دوسرے بھائیوں نے چنانچہ خوبصورت بھی تھی نکاح کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو جس عورت کی زندگی بدکاری اور فحاشی کے اندر گزر رہی تھی، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کے پیٹ سے پاک ولی اللہ کو پیدا کیا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ بڑے رحم والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بلا رہے کہ تم لوگ آؤ تو صحیح، میں تمہارے دل کی دنیا کو بدل دوں گا۔ اور یہ تو خیر پڑھے ہوئے واقعات ہو گئے، لیکن اس زمانہ کے اندر سعید انور کی حالات، جنید جمشید کی حالات، انضمام الحق کی حالات، پاکستان کے کھلاڑیوں کی حالات، مولانا طارق جمیل بہت ساری عورتوں کو دین کی دعوت دیے، اور ایک ایسی عورت جو صرف اپنا غلیظ صدر کے علاوہ بقیہ برہنہ کھول کر کے نمٹتی تھی، لیکن ان کی دعوت پر جب توبہ کی توفیق ہوئی اور غلطی سے توبہ کے بعد وہ ایک مرد کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر پڑ گیا تو مولانا کو خط لکھتی ہے کیا گناہ کے توبہ کرنے کے لیے مجھے اپنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا؟ میرے دوستو دل کی دنیا اسی وجہ سے ہم لوگوں کا ویران ہے کہ ہم لوگ توبہ کر کے اپنے دل کو تباہ کر لیے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے بھاگ کر سکون کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح ہم لوگ اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی، گناہوں کے ساتھ ہمیں خدا پاک کی قسم سکون کی زندگی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ خبردار، ہوشیار، سنو سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو سکون ملے گا، دل کو جو اچھائی ملے گا، یہ اجڑا ہوا چمن جو آباد ہوگا یہ اسی وقت ہوگا جب گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے ندامت کی آنسو بہا کر کے اللہ کی غلامی کے اندر آ جاؤ، میں تمہارا اجڑا ہوا چمن کو آباد کر دوں گا۔ سعید انور نے اپنی کارگزاری بیان کی، مجھے خواہش تھی کہ میں مالدار بنوں، میں 20 سال کی عمر میں مالدار بنا، میری خواہش تھی کہ شہرت پاؤں، میں شہرت بھی پا لیا، لیکن اندر سے دل ویران تھا۔ لیکن جب گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو پرانی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کے پاس جب میں آیا تو اللہ کی قسم جس سکون کا انتظار تھا پیسے میں نہیں پایا، شہرت میں نہیں پایا، کرسی میں نہیں پایا، عہدے میں نہیں پایا، بلکہ گناہوں سے توبہ کر کے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے پاس آیا، جس سکون کا مجھے تلاش تھا وہ سکون مجھے مل گیا۔ تو یہ جو کتابوں کے واقعات آج کے ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کی حالات زندگی، جنید جمشید جیسا ایک قوال اور ایک گائیکار کی زندگی اللہ نے کیسے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ میرے دوستو توبہ کو کر کے دیکھیں، التائب حبیب اللہ، کہ اے میرے بندو میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، توبہ کرنے والا میرا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ ہو جائے گا تو توبہ کرنے سے فائدہ کیا؟
یہ شیطان ہم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہم لوگوں کو بہتا رہا ہے، اور کیونکہ شیطان قسم کھا کر کے آیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اللہ آپ کی عزت و جلال کی قسم میں آپ کے بندوں کو بہتاؤں گا۔ میرے دوستو بعد میں گناہ ہو جائے گا تو ہو جانے دیجیے۔ مثال کے طور پر گرمی کے دنوں میں بدن مہکتا ہے، ہم لوگ بدبو سے پریشان ہو کر غسل کرتے ہیں، آگے کے بارے میں نہیں سوچتے کہ بدن پھر مہکے گا، بدن سے بدبو پھر پھیلے گی، پھر بدبو پھیلے گی، پھر ہم لوگ نہا لیں گے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی 37 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، 45 سال کی ہو گئی تو 15 سال کے بعد 30 سال جو ہم گناہ کیے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے اور آج اس مجلس میں ارادہ کیجئے کہ تمام حقوق اللہ کے متعلق ہم توبہ کر رہے ہیں، اور بندوں کا جو حقوق العباد ہم نے جو لوگوں کا پیسہ کھایا، لوگوں کو ستایا، لوگوں پر ظلم کیا، ان تمام چیزوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 30 سال کی زندگی نافرمانی میں گزری اور 30 سال کے بعد جب نافرمانی کے اندر گزری اور 30 سال کے گناہوں سے توبہ کر لیے، اور توبہ کے بعد اگر کل ہو کر کے موت ہو گئی تو ایک ہی دن تو ذمے میں گناہ رہے گا۔ مثال کے طور پر اس کی جب گناہ 3 سال کے معاف ہو گئے تو کیا یہ کم بڑا سودا ہے؟ یہ شیطان تو دھوکہ میں ڈال دیا ہمیں، کہہ رہے پھر گناہ ہو جائے گا، توبہ کیوں کرتے ہو؟ ارے بھائی توبہ کر لو۔ اگر مان لیے کہ 10 سال کی زندگی اور رہی تو کم سے کم قیامت کے دن 3 سال کی سزا تو معاف ہو جائے گی، 10 سال کی سزا تو رہے گی۔ اور کیا پتا کہ ذوالفقر کو دیکھیے کہ اس نے پوری زندگی عیاشی اور فحاشی کے اندر گزاری، لیکن جس رات اس نے توبہ کیا اسی رات اس کی موت ہو گئی، اور اللہ نے دروازے پر فرشتوں سے لکھوا دیا قد غفر اللہ ذوالفقر، کہ اللہ نے ذوالفقر کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے میرے دوستو ہم لوگ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، توبہ اجمالی بھی کرے، تفصیلی بھی کرے، حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر کرے، نماز جو ذمے میں قضا ہے اس کی بھی قضا کرے، جو لوگ زکات نہیں دیے اس نے زکات نکالے، جن کے ذمے روزی ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ نکالے۔ اللہ پاک کی قسم، اللہ کا فرمان ہے ان اطاعت جمشی اتیتہ ہرولتن، کہ بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، میرے طرف بندہ آئے تو وَإِنَّ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو، میرے طرف آؤ۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، میں شروع میں عرض کیا کہ گناہ کینسر کی طرح ہے کہ جس طرح کینسر کے مرض کا جسم نہ کاٹا جائے پورا جسم برباد ہو جائے گا، اسی طرح گناہ یہ دل کے لیے کینسر ہے۔ بلعام ابن باورا بڑا عالم تھا، عبادت گزار تھا، لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کیا، اس کی زبان کتے کی طرح سینے میں لٹک گئی، اور قرآن نے کہا ان تحمل یلحق اور تترکہ یلحق، کہ کتے کی حالت یہ ہوتی ہے بوجھ لا دو تو بھی ہانفے گا، نہیں لا دو تو بھی ہانفے گا۔ اور اس طریقے سے بلعام ابن باورا کا قصہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ اے لوگوں اگر توبہ میں دیر کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، بلعام ابن باورا علم کے باوجود، تقویٰ کے باوجود، زہد کے باوجود اور معرفت کے باوجود برباد ہو گیا، تک پہنچ گیا۔ اسی طرح میرے دوستوں اگر ہم لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو یہی گناہ ہم لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوگا، اور یہی گناہ سے توبہ نہ کرنا کہیں ایمان کے لیے محرومی نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو میں خود آپ سے زیادہ گناہگار ہوں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے جب یاد رکھیے کہ جب آپ ایک چوکیدار کی تھپڑ برداشت نہیں کر سکتے، گرمی کے موسم میں بغیر اے سی کے زندگی نہیں گزار سکتے، بغیر پنکھا کے رات نہیں گزر سکتی ہے میرے دوستوں، تو اللہ بھی چیلنج کر رہا ہے وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ کی طرح کوئی تمہیں عذاب نہیں دے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کی طرح تم کو کوئی نہیں پکڑے گا۔
اللہ کی پکڑ سے کیسے ہم لوگ نیڈر ہو گئے اور ایک چوکیدار، ایک پولیس والا، ایک ایس پی ڈی ایس پی نوٹس جاری کر دے، دیکھیے ہماری دل کی حالت کیا بنتی ہے اور موت پتہ نہیں کب آ جائے، ہم لوگوں کو کچھ گارنٹی نہیں، اس لیے موت سے پہلے توبہ کیجیے۔ اور ایک آخری بات کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نفس ہمارا بالکل سدھر جائے، تو نفس شروع میں نہیں سدھرے گا۔ قرآن پاک نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نفس امارہ ہے کہ نفس امارہ شروع میں اپنی اصلیت کے اعتبار سے، اپنی تھیوری کے اعتبار سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنی جبلت کے اعتبار سے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کا کام ہی ہے برائیوں کا حکم کرنا، کہ ہر وقت نفس جو ہے برائی کی طرف چلتا رہے گا۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ 29ویں پارے کے اندر سورہ قیامہ کے اندر فرمائے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس امارہ جو ہر وقت برائی کے پیچھے گھوڑ دوڑ کرے اور ہر وقت برائی کے پیچھے چلے، اور نفس لوامہ کے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اے اللہ میں نے غلطی کی، اور جیسا کہ امام غزالی نے پہچان بتایا کہ جس آدمی کا دل سیاہ ہو گیا اس کی پہچان یہ ہے کہ نیک گناہوں سے ڈر نہیں لگتا، اور نصیحت کہ پورا قرآن سنا دیجیے، پوری حدیث سنا دیجیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں کی تقریر سے فائدہ نہیں ہوتا، تو مولانا کی تقریر میں مولانا کی غلطی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں گناہوں کا ڈر ہے کہ جس طرح سیمنٹ گندگی والے اینٹ کے اوپر نہیں پڑ سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، اسی طرح دلوں پر گناہوں کا زنگ ہو تو قرآن و حدیث یہ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو جب آدمی گناہ کر لے اور گناہ کے بعد توبہ کر لے، ملامت کرے کہ اے نفس تو اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کی ہوا، اللہ کی پانی، اللہ کی سانس، اللہ کی پوری جسم کی نعمت استعمال کرتا ہے اور اس رب کی بغاوت نافرمانی کرتا ہے، تو بڑا کمینہ ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ بار بار جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، توبہ کرنے والا بنتا ہے، اور جب بار بار گناہوں سے توبہ کرے، نیکی کی جہدیں مسلسل کرے، برابر پریکٹس کرے اور نیکی کے پیچھے کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ آخری مقام عطا فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ یعنی جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پھر ایک دن وہی نفس جو شروع میں گناہ کا رسیا تھا اور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو چور کیا اور اپنے گناہوں کو سج دیا، تو پھر ایک دن وہی نفس کا کیا بنتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان حاصل کرنے والے روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ موت کے وقت فرشتے سے اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں موت کے وقت کہ اے میرے بندے تو نے دنیا میں گناہ کیا، گناہ سے توبہ کیا، توبہ کے بعد میری حکم پر چلا، میری غلامی کی، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو بھی رب سے راضی تھا اور رب بھی تم سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے دوستو نفس کے اندر شروع میں یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، ہر وقت گناہ کے پیچھے بلا گریز بھاگے گا، لیکن اس کو پکڑ کر کے توبہ کروائیے اور توبہ بار بار کروائیے، تو یہی نفس آگے چل کر کے عبادت کا بوجھ لاد کر کے، گناہوں کا بوجھ لاد کر، گناہوں سے توبہ کر کے اور توبہ کے حسین رنگین پین کے ذریعے اپنے نفس کو سنوار دیجیے، تو یہی نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اور نفس مطمئنہ کا مطلب کہ جس طرح آج ہم لوگوں کو چائے پینے میں، بریانی کھانے میں اور طرح طرح کے انواع و اقسام میں مزہ آتا ہے، اسی طرح جب یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا تو تہجد میں، تلاوت میں، تسبیح میں،
امام صاحب یا دیگر اکابرین 40 سال تک ہر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے، ان کا نفس مطمئنہ بن چکا تھا، اس لیے ان کو عبادت میں لذت آتی تھی کہ جس طرح کھیلی والے کو کھیلی نہ ملے، چائے والے کو چائے نہ ملے، ہم لوگوں کی کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح نفس مطمئنہ جب بن جائے گا تو یہی نفس جو آج جو گناہوں کا رسیا ہے بغیر عبادت کی اس کو چین نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں گزارش ہے، ہم بھی خون کرنے والا اور سننے والا تمام لوگوں کو اللہ تعالی ہم سبوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو توبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا